الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ آل عمران کے بالکل مرکز میں واقع 3 آیات کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کا بہت جامع اور بہت عظیم مقام ہے۔ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے۔ ہر وہ شخص کے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ کے رسول، اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ مخاطب ہے ان آیات کا۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ یہ آیات ہماری زیر مطالعہ آئیں، میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں ہم اپنے ذہن میں پھر تازہ بھی کر لیجئے، یاد دہانی کے طور پر بھی۔ بہرحال قرآن حکیم کے ساتھ جو ہمارا ایک نسبت ہے، ایک محبت کا معاملہ ہے، تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ 3 آیات جس کے بارے میں نے ذکر کیا، اس کی مثال اگر میں بیان کروں تو جس طرح ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے پھولوں کا، چھوٹے پھول بھی ہیں، بڑے پھول بھی ہیں، مختلف رنگا رنگ کے پھول ہیں، اور ان میں چند پھول وہ ہیں جو بہت ہی نمایاں ہیں۔ یا دوسری مثال میں پیش کر سکتا ہوں کہ بہت خوبصورت ہار ہے کہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں موتی ہیں، لیکن اس کے بالکل مرکز کے اندر بہت خوبصورت موتی یا ہیرے یا جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے قرآن حکیم کی طویل صورتوں کے ساتھ، کہ صورتوں کا آغاز اور اختتام انتہائی جامع، اور پھر ان طویل صورتوں میں جا بجا آپ کو ایسے خوبصورت پھول ملیں گے، خواہ وہ ایک آیت کی صورت میں ہو، آیت الکرسی سورہ بقرہ میں، آیت البر سورہ بقرہ میں، یا یہ کہ آیات کے مجموعے کی شکل میں ہو، جیسا کہ معاملہ یہاں سورہ آل عمران کے بالکل مرکز کی یہ 3 آیات جس کا میں نے ابھی آپ کو کے سامنے حوالہ دیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں یہ بھی ایک یاد دہانی اور تذکرے کی نوعیت کی بات ہے کہ اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ قرآن حکیم کا سب سے پہلا جوڑا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیونکہ اس لسٹ سے نکال دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ام القرآن ہے، پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ دیباچہ ہے، عظیم ترین دعا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
اس کی عظمت کا یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اسے لازم قرار دیا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے اپنی نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی. یہ الگ بات ہے کہ اختلاف اس میں ہے کہ اگر ایمان جہری قرات کر رہا ہو سورہ فاتحہ کی تو جو بھی سامعین ہیں انہیں خاموش ہو کر سننا چاہیے. اس اختلاف کو اپنی جگہ رکھیے. تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران خوبصورت جوڑا، اور اسی کی ایک آپ کو گویا کہ دوسری مثال مل جائے گی. آخری دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بھی جوڑے کی شکل میں، جنہیں معوذتین کا نام دیا گیا. وہ دو صورتیں جس میں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، پناہ حاصل کرتے ہیں، تعوذ کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں. اسی طرح قرآن حکیم کے بالکل وسط میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، بہت خوبصورت جوڑا. ایک کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، دوسری کا آغاز اللہ کی حمد سے ہو رہا ہے. یہی معاملہ ان دو صورتوں کا بھی ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. اور اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کے لیے ایک اصطلاح اپنے ایک فرمان مبارک میں بیان کی ہے کہ یہ الغمامتان ہیں. یہ دو بدلیوں کی صورت میں ہیں یہ دو صورتیں. اور حضور نے یہ فرمایا کہ جو شخص بھی ان صورتوں کے ساتھ خصوصی شغف رکھتا ہے، اسے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے، تلا یتلو کا معنی جو ہے صرف پڑھ لینا نہیں ہے، سمجھ کر پڑھنا اور اسے فالو کرنا. تلا یتلو کے معنی ہے کسی شے کو فالو کرنا. یتلو اثرہ، قرآن حکیم میں الفاظ موجود ہیں کہ جو ان کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں. تو تلاوت کے اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیے. جو شخص بھی ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ دو صورتیں دو بدلیوں کی شکل میں اس کے سر پر سایہ فگن فرما دیں گے، جو اس دن کی یوم حشر کی جو سختی ہے، جو غلظت ہے، اس سے انہیں اپنی محفوظ میں رکھیں گے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو الزہراوین کا نام بھی دیا. زہراوین دو بہت چمکدار ستارے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت، 40 رکوع، 286 آیات. تو ان دونوں صورتوں کے ساتھ جو ہے گویا کہ اس حوالے سے ہمیں محبت بھی ہونی چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور خاص طور پر سمجھ کر اور غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے اندر بہت سی چیزیں قدر مشترک ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا آغاز الف لام میم کے الفاظ سے ہوا. سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوسری مشترک بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا اختتام بہت ہی عظیم، خوبصورت اور انتہائی جامع دعاؤں پر ہوا. سورہ بقرہ کی تو آخری دو آیات جو ہیں انہیں تو خصوصی فضیلت حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آیات اللہ تعالی نے حضور کو شب معراج، جبکہ حضور عند سدرۃ المنتہا تھے، وہاں یہ دو آیات عطا فرمائی تھی. اور حضور کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ یہ دو آیات اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں تلے کے دو خزانے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور دوسری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. عظیم ترین دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. کون انسان ہے کہ جس سے خطا اور نسیان نہیں ہوتا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا؟ تو انسان 10 برسہ اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے، پروردگار اگر ہم سے خطا ہو جائے، کوئی نسیان ہو جائے، کہیں جذبات میں آ کر کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کیجیے گا، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور یہی معاملہ جو ہے سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں جو آخری آیات ہیں ان میں دعاؤں کا ہے.
پھر اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ سورہ بقرہ، اس میں جو بہت بڑا حصہ ہے آیات کا، وہ یہود کا کردار. آج بھی یہود کا ایک کردار ہے، آپ کو معلوم ہے. ان سے بڑا جھوٹا، ان سے بڑا دغا باز، دھوکہ دینے والا کوئی نہیں. گویا کہ اگر ابلیس نعیم ایک مجسم جو ہے، ابلیس لعین ایک شکل ہے، ایک وجود ہے، تو اسی کا ایک مصنع جو ہے یہ یہود کی شکل میں سروئے ارضی پر موجود. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ تعالی نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی، اور یہ اللہ کے مغضوب علیہم ہیں، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے. تو سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے ذکر ہے یہود کا، ان کا جو کردار ہے، اور انہوں نے جس طرح اللہ تعالی سے وعدے کر کے اس کی خلاف ورزی کی ہے، پھر جس طرح جو نعمتیں اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائی تھی، کفران نعمت کے مرتکب ہوئے. من و سلوہ نازل کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا ایک چٹان پر، 7 چشمے پھوٹ بہائے اللہ نے. یہ تمام نعمتیں انہیں حاصل ہوئیں، لیکن جو ان کا کردار تھا اس کو بالکل کھول کر 10 رکوع ہیں مسلسل، 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک سورہ بقرہ کا فرد قرار داد جرم یہود کے خلاف. اور سورہ آل عمران میں جن کی آیات کا ابھی میں نے حوالہ دیا ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے نصارہ کا. اہل کتاب کی جب بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو یہود و نصارہ دونوں ہی مراد ہیں. اہل کتاب ہیں، حامل شریعت ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے کوئی شریعت عطا نہیں کی تھی، بلکہ وہی شریعت موسوی تھی جو لاگو رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اور عیسائیوں میں بھی. تو یہ چند مشترک باتیں ہیں جو ان دونوں صورتوں میں. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا یہ 20ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے بہت عظیم آیت کے ساتھ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها الى آخر الآیہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے جن مظاہر کا وہاں ذکر کیا گیا، ایک آیت میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں وہ 9 چیزیں ہیں، ایک آیت میں انہیں سم اپ کر لیا گیا. یہ آیات آفاقی ہیں. سورج کا طلوع ہونا ہے، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے لگے آنا ہے، بارش کا برسنا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، زمین کے اندر جو قوت نمو رکھ دی. ہماری زندگی کا انحصار ان چیزوں پر ہے. تو ایک آیت میں جمع کر دیا گیا، جسے آیت الآیات بھی کہتے ہیں. سورہ بقرہ کی 20ویں رکوع کی پہلی آیت، اور سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت بھی انہی الفاظ سے شروع ہو رہی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، ہوش مند لوگ ہیں. اور ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی. مسلمانوں کی حمیت دینی کو ابھارا گیا ہے. بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہونا چاہیے تھا وہ مشرکین کے تسلط میں ہے. انہیں مشرکین کے تسلط سے آزاد کرانا اے مسلمانوں تمہارے ذمہ ہے. لہذا سورہ بقرہ کے اندر قتال کی آیات جا بجا موجود، ترغیب دی جا رہی ہے، ابھارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، لڑو اور قتال کرو اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. اور سورہ آل عمران میں بہت کثیر تعداد ان آیات کی ہیں جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئیں. اور آپ کو معلوم ہے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو بھی ایک بڑا چرکا لگا تھا، اور 70 بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جن کی شہادت ہوئی تھی. تو یہ 6-7 وہ چیزیں ہیں جو ان دونوں صورتوں کے اندر مشترک ہے، جن کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا تاکہ یہ کہ ان صورتوں کے ساتھ ہماری دلچسپی اور محبت میں اضافہ ہو، اور واقعتاً ہم مصداق بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے کہ یہ دونوں صورتیں اللہ کرے کہ قیامت کو
یوم حشر ہمارے سروں پر بدلیوں کی مانند جو ہے سایہ فگن ہوں۔ اب آئیے یہ سورہ مبارکہ سورہ آل عمران، اس کے بالکل وسط میں جو 3 آیات ہیں ان کا پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر بہرحال جتنا وقت ہوگا میں کوشش کروں گا کہ بات واضح کرنے کی کوشش کر سکوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر۔ جب موت آئے تمہیں اللہ کی فرما برداری کی حالت میں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو، مل جل کر، اور تفرقے میں مبتلا مت ہونا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت اور اس فضل کو یاد کرو جبکہ تم باہم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے باہم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا غزوہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی، لیکن یاد دلایا جا رہا ہے ایک وقت تھا کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں، تم آگ کے گڑھے کے بالکل دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے رستے پر آ جاؤ، راہیاب ہو جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اب یہ 30 آیت ہے۔ اور دیکھو اے مسلمانوں، تمہارے درمیان ایک جماعت، ایک گروہ ایسا موجود رہنا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، سچائی کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کا حکم دینے والا اور منکرات کو روک دینے والا ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے۔ یہ اصل میں 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو قرآن حکیم نے مجھے اور آپ کو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے آغاز ہو رہا ہے، میں اور آپ مخاطب ہیں۔ مختصر سا ایک کتابچہ ہے والد محترم کا، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل، سہ نکاتی 3 پوائنٹ ایجنڈا، ان 3 آیات کے اندر۔ اس میں ایک بڑی تدریج ہے۔ سب سے پہلے جو حکم دیا گیا اس کا تعلق ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے، ہر فرد مخاطب ہے اس کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی، خدا خوفی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوشاں رہنا، بچنا گناہوں سے، حرام کاموں سے، ہر وہ شے جو شریعت میں حرام ہے اس سے مجتنب رہنا، یہ تقوی ہے۔ تو پہلی آیت میں مخاطب انڈیویجول، انفرادی طور پر ہر شخص۔ ظاہر ہے تقوی جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے نا، اور تقوی وہ درکار ہے جو جلوت میں بھی ہو اور خلوت میں بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ دیکھنے میں تو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا جو ہے عمامہ بھی ہے اور بہت جسے آپ کہیے ظاہری اعتبار سے بڑا نیک اور عاجز اور منکسر شخص نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی خلوت جو ہے وہ گناہوں میں بسر ہو رہی ہو۔ تقوی دونوں اعتبارات سے، آنکھوں کا بھی تقوی ہے، ہاتھ کا بھی تقوی ہے، اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہے۔
جسے بڑی بہترین تعبیر دی گئی ہے کہ جس طرح یہ ممبر ہے اس کی 3 سیڑھیاں ہیں، سہ نکاتی 3 پوائنٹ ایجنڈا. پہلی سیڑھی پر قدم رکھو گے تو دوسری پر پہنچو گے، دوسری پر رکھو گے تو تیسری پر پہنچو گے. اور بڑی منطقی بات ہے، کوئی شخص چھلانگ لگا کر اگر تیسری سیڑھی پر قدم رکھنا چاہے اور پہلی دونوں سیڑھیوں کو اگنور کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورا امکان اس بات کا ہے کہ منہ کے بل جو ہے وہ فرش پر آ کے پڑے. لہذا پہلی سیڑھی میں مخاطب ہے ہر فرد. اصل روح جو انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ تو تقویٰ ہے. قرآن ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ہدی للمتقین. یہ پری ریکویزٹ، یہ انسان کے اندر موجود ہوگا تو قرآن ہادی ہے، رہنما ہے. لیکن اگر یہی شے موجود نہیں ہے تو پھر صرف خالی دعویٰ ہے. دوسری آیت میں وہ شے کہ جو انسانوں کو اللہ سے جوڑنے والی ہے اور اس کی روح رواں بھی تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو نا. تو جو شے اللہ سے جوڑنے والی ہے اس کا ذکر کر دیا گیا، وہ قرآن ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ اللہ کی رسی تمہارے پاس موجود ہے. اس کے لیے چند احادیث میں آپ کو سناؤں گا جب اس مقام پر پہنچیں گے. مل جل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور تیسری سیڑھی کیا ہے؟ دل میں تقویٰ موجود، قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل پیرا ہے، افتراق نہیں ہے، تفرقہ نہیں ہے، مخالفتیں نہیں ہے، متحد ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک گروہ اور جماعت موجود رہنی چاہیے. بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، جو خیر کے، بھلائی کے ترغیب دینے والے ہوں، اس کے داعی بن جائیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اس شخص سے بڑھ کر بات تو بہتر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف پکارنے والا ہو، دعوت دینے والا ہو. یدعون الی الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور صرف خیر کی طرف بلانا، دعوت دینا یہ کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ساتھ نہیں عن المنکر بھی شامل نہ ہو. یہ ٹو وے ٹریفک ہے. اگر صرف واعظ و نصیحت ہی آگے چلتا رہے، دعوت و تبلیغ چلتی رہے اور اس میں بائی پاس کر جائے انسان اس نہیں عن المنکر کو، تو معلوم ہوا کہ دعوت مکمل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آغاز ہی نہیں عن المنکر سے کیا تھا. لا الہ الا اللہ. لا کیا ہے؟ نہیں. سب سے بڑا منکر اللہ کے ساتھ کتنے اور ہیں کہ جن کو تم نے دیویاں اور دیوتا بنا لیا ہے، حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشوا سمجھتے ہو. سب کی نفی. تو نہیں ایک اعتبار سے مقدم بن جاتی ہے. لہذا یہ اصول ہے کہ کسی بات کا اگر حکم دیا جائے تو اس میں جتنا کچھ بھی تاکید ہوگی، زور ہوگی، اگر کسی سے منع کر دیا جائے تو وہ تاکید کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے. اس کے اندر گویا کہ زیادہ اذعان ہے، زیادہ تاکید ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن یہ کام نہیں کرنا، باڈی لینگویج ہی انسان کی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ممبر کی 3 سیڑھیوں کے مانند. پہلی سیڑھی جس کا تعلق انڈیویجول، میں اور آپ. دوسری سیڑھی وہ کہ جو اس کو بائنڈنگ فورس جو ہے، جو مجتمع کرنے والی ہے، اللہ سے جوڑنے والی، وہ اللہ کی کتاب. اور تیسرے یہ کہ پھر اللہ کے رستے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر. اب آئیے سب سے پہلی آیت کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ.
قرآن حکیم میں 20 آیات ہیں جہاں اہل ایمان کو تقوی کی تاکید کی گئی. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان یا مومن سمجھتا ہے تو تقوی اس میں خود بائی ڈیفالٹ موجود ہے. نہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، کہتے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہ دوسرا ایمان لانے کا جو حکم ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ خشیت الہی ہے، یہ تقوی ہے. آپ کو معلوم ہے تقوی کا عام طور پر ترجمہ ڈر اور خوف، لیکن اس کے اندر مکمل مفہوم نہیں ہے. تقوی کے معنی ہے بچنا. بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا کے الفاظ کو نوٹ کیجیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا وہ عظیم دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہ تھا کہ جب بھی آپ طواف کرتے تھے تو ہر چکر میں رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک کا یہ جو پورا علاقہ آتا ہے، اگر کوئی بڑا سرکل ہے تو اس میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے. جو دعا حضور کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو تقوی کے معنی کیا ہوئے؟ ہر حرام کام سے بچنا، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں. ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہجرت کی. ہم سمجھتے ہیں ہجرت صرف انسان کے کسی ایک جگہ کو خیر بات کہہ کے کہیں منتقل ہو جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ہجرت اس شخص کی ہے کہ جو ہر اس کام کو چھوڑ دے، اس سے ہجرت اختیار کرے جو اس کے رب کو پسند نہیں. ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم چھوڑ دو ہر وہ شے، ہر وہ کام جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اس میں تو ہر گناہ آ گیا، ہر منکر آ گیا، ہر معصیت آ گئی. تو تقوی اصل میں ڈر اور خوف اس معنی میں کہ کہیں میرا رب، میرا مالک، میرا خالق، میرا حاجت روا کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ڈر اور اندیشہ انسان کے اوپر اگر مسلط رہے تو یہ تقوی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کا تعلق جلوت سے بھی ہے اور خلوت سے بھی ہے، لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت بات. یہ باتیں پہلے بھی آپ حضرات سنتے رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، یہ تمام باتیں یاد دہانی کے لیے ہیں، تذکیر ہے، نصیحت ہے، خود میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. انہوں نے ایک موقع پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں، اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں فرمایا ابی ابن کعب یہ وہ ہیں کہ جو قرآن حکیم کے حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم ہے. اقرأہم ابی ابن کعب. قاری سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بہت اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرنے والا، قرآن کا علم رکھنے والے، حرام و حلال کا علم رکھنے والے. میرے ان ساتھیوں میں بڑے نمایاں ہیں یہ ساتھی. کون؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. تو چونکہ یہ لقب جو ہے اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمایا تھا، تو حضرت عمر نے ایک موقع پر ان سے سوال کیا، یہ تقوی کی اصطلاح جو قرآن حکیم میں استعمال ہوئی، ٹھیک ہے مادری زبان عربی ہمیں معلوم ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، لیکن آپ ذرا اپنے انداز میں اس کی وضاحت کیجئے. تو بڑی بہترین تمثیل ہے کہ جو انہوں نے بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص کو کسی خاردار جنگل میں سے گزرنا ہے جہاں جھاڑیاں بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، کسی درندے کا بھی اندیشہ ہے کہ اچانک وہ کہیں سی جھاڑی کے پیچھے سے جو ہے حملہ نہ کر دے، سانپ اور بچھو کا بھی خط ہے کہیں وہ ڈس نہ لے، تو جو طرز عمل اس شخص کا ہوگا کہ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا. فرماتے ہیں یہ طرز عمل ہے کہ جو تقوی کی روح ہے. اس دنیا میں ہم بھیجے گئے اپنی آزاد مرضی سے تو نہیں آئے.
حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، دنیا داری ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، یہ بڑے بڑے آنکڑے ہیں کہ جو لگے ہوئے نصب ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی بسر کرنا، یہ ہے تقوی. بالکل اسی طرح جس طرح وہ شخص کہ جو پھو پھو کر قدم رکھا ہے، کوئی سانپ یا بچھو نہ ڈس لے، کوئی درندہ حملہ نہ کر لے، ذرا سرسراہٹ ہوئی تو فوراً چوکنا ہو جاتا ہے. بہترین تعبیر جسے کہا گیا نا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. یہ دنیا میں ہر طرف جو ہے حرص، طمع، لالچ، مال و دولت، یہ تمام بڑی بڑی اٹریکشنز ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہ ہے تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ قیامت مضمر ہے. اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو. ہر مسلمان سے اللہ کا مطالبہ. کون شخص ہے جو دعویٰ کر سکے اس بات کا کہ میں نے اللہ کے تقوی کا، خدا خوفی کا حق ادا کر دیا؟ روایات ہیں کہ صحابہ کرام جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے خود تولتے تھے نا. حکم اللہ نے دیا کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو. سوال پیدا ہوتا ہے وہ حق کہاں تک ہے؟ تو صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، بہت ہی جیسے آپ کہیے کہ ایک پریشانی کے عالم میں کہ کون اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے. میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ والدین کے حقوق ہیں. کوئی شخص اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا اس دنیا میں کہ میں نے اپنے والدین کے حق کی خدمت کا حق ادا کر دیا. نہیں کر سکتا. بہت سی چیزیں اس کے ذہن میں آ جائیں گی. یہ بات تو حق ادا کرنے کے منافی تھی جو میرا طرز عمل تھا. اللہ کا تقوی، اس کا حق ادا کرنا. پھر سورۃ تغابن کی جب وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ جس میں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، استطاعت ہے، جو تمہارا دائرہ کار ہے، جو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس حد تک تو لازماً اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ جسم ہے نا ہمارا اختیار ہے اس پر. سوچوں پر اختیار نہیں ہے جو ہماری ذہن میں کل بلاتی رہتی ہیں. وہ تو منفی سوچیں بھی آتی ہیں، مثبت بھی آتی ہیں، لیکن جو شے ہم سے صادر ہوگی اس کا تو اختیار مجھے اور آپ کو ہے نا. اور ہمیں معلوم ہو کہ فلاں عمل یا فلاں بات جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کے باوجود اگر ہم ارادتاً اس کا ارتکاب کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے اس معاملے میں اللہ کے تقوی کا حق ادا نہیں کیا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو تمہاری استطاعت میں ہے اس حد تک تو زور لگاؤ، جو تمہارا دائرہ کار ہے. اور آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ بھی بہت اہم مضمون، بہت گہرا تعلق تقوی کے ساتھ. اس لیے کہ تقوی اگر کوئی فوری اور جذباتی عمل ہے اور اس کے اندر ایک دوام نہیں ہے جو ٹل ڈیتھ اس میں جو ہے وہ اس کو جاری و ساری رکھے، تو اس میں تو حدیث وہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو ہے ساری زندگی بڑے نیک اعمال بھی کرتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے، حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے، لیکن زندگی کے آخری جو اس کے سال ہیں اس میں اس نے یو ٹرن لے لیا، اللہ کا نافرمان بن گیا، حرص و طمع اور لالچ اس کے اندر گہری اتر گئی، حرام کا ارتکاب کرنے لگا. پوری زندگی اس نے بہت اچھی گزاری، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو آخری جسے آپ خاتمہ عمر کہتے ہیں، اس میں اگر تقوی موجود نہیں ہے تو گویا کہ پھر آپ کا انتقال اس دنیا سے جو منتقل ہوئے ہیں اگلی دنیا میں، تو اللہ کی فرما برداری والا عالم نہیں تھا، نافرمانی تھی.
تو یہاں وارن کر دیا گیا، پیشگی متنبع کر دی گیا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تو تم تقوی پر کاربند نہ ہو، تمہاری زندگی میں حرام شامل ہو، تمہاری زندگی کا رخ وہ نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ تھا، جو مطلوب تھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آیت وہ ہے کہ جو انفرادی طور پر مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہی ہے۔ اللہ کا تقوی جتنا حق ہے، ایک گنجائش دے دی گئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو اپنا دائرہ اختیار ہے، جو تمہارے اندر حکمت اور استطاعت ہے اس کے تم پابند ہو۔ اسی سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا گیا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ جو معاملہ کرے گا تو کسی کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر وہ کچھ کہ جو اس نے اس کو دیا تھا۔ قوت عملیہ کیا تھی، ذہانت کیا تھی، فطانت کتنی تھی، قوت گویائی کیسی تھی، اسے کہاں استعمال کر سکتا تھا، کہاں نہیں کیا، کن کاموں میں لگایا، روپیہ پیسہ اللہ نے دیا تھا اسے کہاں خرچ کیا، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے اوپر مکلف ہے انسان۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی وسعت کیا ہے، یا اسے خود معلوم ہے کہ اللہ کے کیا انعامات اور احسانات ہیں میری ذات پر۔ تو آج صرف اس پہلی آیت پر ہی ہم اکتفا کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، اور یہ جو پہلی آیت مجھے اور آپ کو جو مخاطب کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں پوری عزم اور ارادے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات پریس ریلیز بھی سن لیجئے۔ اول تو اس ہفتے کی جو ایک بہت بڑی خبر تو وہی ہے کہ جو سیز فائر کا معاملہ ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آج کی پریس ریلیز جو ہے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہے، دو ایک دنوں کے اندر پھر وہ بات بھی انشاءاللہ سامنے آ جائے گی۔ دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ نمبر 2، مودی اور اس کے ٹولے کی بھارتی ریاست بہار میں الیکشن سے قبل پاکستان کو دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ اور نمبر 3، اسرائیل، امریکہ اور بھارت پر مشتمل ابلیسی اتحاد ثلاثہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ ان خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مخصوص علاقوں میں بھارت کی تربیت یافتہ دہشت گردوں کا دوبارہ فعال ہونا انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ خبریں یقیناً آپ تک بھی پہنچی ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران شہریوں اور فوجی جوانوں پر پے در پے حملوں میں درجنوں افراد شہید اور شدید زخمی ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا کہ ان دہشت گردوں کو بھارت سے تربیت، مالی امداد اور اسلحہ فراہم ہو رہا ہے، جس کے شواہد جو ہیں وہ کھلے ہیں، اظہر من الشمس ہیں۔ دہشت گردی میں ملوث افراد اور گروہوں کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن وزیر دفاع کا یہ بیان کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کے اثرات ان علاقوں کے سب افراد کو بھگتنا ہوں گے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ظاہر ہے گیہوں کے ساتھ پھر وہ بھی پس جاتا ہے، بھس بھی پس جاتا ہے۔ تو جب دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہاں جو بھی وہاں کے سادہ لو امام ہیں، عوام ہے، ان کے اوپر بھی کسی نہ کسی حد اعتبار سے بہت زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو ان کا یہ بیان جو ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے کہ ان اثرات کو اس علاقے کے افراد کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ کیا وزیر دفاع یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا؟ بھارتی ریاست بہار کی الیکشن مہم کے دوران بھارت کے وزیر دفاع اور آرمی چیف کا پاکستان پر دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگانا اور دوبارہ حملہ کرنے کی دھمکیاں دینا پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے جواب میں DGISPR کی پریس کانفرنس اور حالیہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھارت کو خبردار کرنا کہ اگر اس نے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی مہم جوئی کی کوشش کی تو پاکستان کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بھارت کے دور دراز علاقوں میں بھی بھرپور کارروائی کرے گا۔
حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو اپنے جارحانہ عزائم میں اسرائیل اور امریکہ کی مکمل معاونت حاصل ہے، لہذا ان دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور جوابی کارروائی کے لیے بھرپور عسکری تیاری کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور ریاستی اداروں کو اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ جب تک ریاستی سطح پر جبر اور ظلم کی حکمرانی رہے گی، عوام بدظن رہیں گے اور جنگیں اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز متحد نہ ہوں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کو متحد کرنے کے لیے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر دیتے ہوئے پاکستان کو صحیح معنوں میں عدل اجتماعی کی بنیاد پر اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے، تب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور ہم دشمنوں کو بھی دندان شکن جواب دے سکیں گے انشاءاللہ۔